ناظرین، میں فضل چودھری حاضر خدمت ہوں۔ ایک قصہ دلچسپ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے قبل آپ میری چینل جو ہے، میری ویلاگ جو ہے، اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بڑھیا تھی، وہ کچھ زیور شیور پہن کے تو جا رہی تھی کہیں اپنے عزیز و اقارب کے شادی کے فنکشن میں۔ تو ظاہر ہے وہ پرانے زمانے کی بات ہے، اور یہ جو ہے عربی ادب کے میں سے ایک حکایت جو ہے ماخوذ کی گئی ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ لگ گئے چوری والے دوست جو ہے، اور انہوں نے دیکھا یہ بڑھیا ہے، بے بس سی ہے، اس نے کانوں میں جھمکے لٹکائے ہوئے ہیں اور کنگن بھی پہنے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس سے ہم چھین لیں گے۔ تو ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، جس طرح پیدل چل رہے ہیں، سفر کے ساتھی بن گئے۔ اب سفر کے ساتھی بن گئے ہیں تو اس نے ایک نے کہا کہ اماں وہ کچھ قصہ سناؤ۔ تو انہوں نے اماں نے کہا کہ آپ ان کو کہو جو دو ساتھی تھے، اصل میں تو وہ چور تھے، ان کا مقصد تو یہ تھا اس بڑھیا کا سامان جو ہے ہم زیور شیور اس سے اتروا لیں۔ بہرحال وہ پھر انہوں نے اصرار کیا، نہیں وہ ان کی کہانی کو میں چھوڑتا ہوں، وہ تھوڑا سا یہ لمبا ہو جائے گا یہ لوگ۔ تو جو بڑھیا جو ہے اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میرے جب شادی ہوئی تو میرے جہیز میں مجھے ایک والدہ نے بیل دیا۔ وہ بیل جو ہے اس کو کسی دوسرے بیل سے اس کی ٹکر ہو گئی یا لڑائی ہوئی، تو اس کا دوسرے کا سینگ جو ہے اس کے ماتھے میں ایسے لگا کہ زخم ایک بن گیا، اور وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اسی سنا میں سے کہیں جو ہے کپاس کا کچھ دانہ جو ہے وہ اس زخم میں آ کے اٹک گیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ وہ دانے سے وہ ایسا درخت بنا کپاس کا اور بڑھتا گیا، اور پھر ہم نے اس سے اتنا سوت یہ اکٹھا کیا اور اس سے دھاگا بنایا، اور دھاگے بنا کے پھر جو ہے وہ ایک کھیس بنایا، اور ایک جو ان میں سے ساتھی تھا اس نے کھیس لیا ہوا تھا، تو مائی نے کہا شاید یہ وہی کھیس ہے، تو اس کو اتارو۔ اس نے اتار دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس سے اور ہم نے جو کیا تو پھر ایک ململ کا کپڑا جو ہے بن گیا، اتنا زیادہ درخت سے وہ بن گیا، اتنی کپاس پیدا ہوئی کہ وہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تو پھر اس نے وہ دوسرے کی جو پگڑی تھی وہ بھی اتروا لی۔ اب وہ اس کا کھیس اور پگڑی بھی اتروا لی مائی نے، اور ساتھ شرط تھی 100 روپے کی، وہ بھی جیت لی۔ آگے چلتے گئے، شہر آ گیا، تو وہ جو دو چور تھے ساتھ وہ بھی بڑے خوش ہیں، چلو اب شہر آ گیا ہے، کہیں مائی بیچے گی، اس سے سونا جو ہے وہ اس سے چھین لیں گے۔ تو شہر کی وہ دیکھ کے وہ بھی خوش ہوئے، تو بھی گئی۔ اب اس نے کہا بڑی اماں یہ آ گیا ہے تو آپ کسی سنار کے سامنے، وہاں کہتی کسی سنار کی دکان میں بیچتی ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی بھوک لگی، اس نے کہا جو پیسے ملتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے کہیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ سنار کی دکان پہ وہ گئی، تو سنار نے پوچھا بڑھیا سے تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ میں یہ جو 2 نوکر ہیں میرے، یہ میں وہ بیچنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے زیور کی بات تو نہیں کی، تو اتفاق کی بات ہے، حکایت ہے، کہانی ہے کہ وہ سنار جو تھا اس نے کہا ہمیں تو نوکروں کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ یہ 2 نوکر میں بیچنا چاہتی ہوں 300 روپے میں۔ تو اس نے ہوتے ہوتے سودا 200 روپے پہ ہو گیا۔ سنار نے پوچھا ایک بیچو گے یا 2؟ بڑھیا نے ان کو ویسے پوچھا، یہ ان کو تاثر دیا کہ کنگن میں ایک بیچوں یا دونوں؟ تو انہوں نے کہا دونوں۔ انہوں نے سمجھا یہ ایک کنگن بیچ رہی ہے تو اس کو دونوں معاف کرنا، دونوں کنگن جو ہے وہ بیچ دے۔ خیر اس نے کہا یہ دونوں نوکر بیچ دیے۔
تو اس نے کو پیسے لے لیے، تو اس نے مائی نے کہا کہ میں جا کے آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں. تو نوکروں نے کہا سب کچھ مٹھائی بھی لے آنا. وہ جو نوکر کہہ رہا ہوں، جو اب نوکر بن گئے تھے، وہی جو اس کے ساتھ جو چور تھے آ رہے تھے، جن کی نیت یہ تھی کہ اس سے یہ سونا کھینچ لیں یا یہ بیچے گی تو پیسے لے لیں اس سے. تو اس بڑھیا نے حکمت عملی سے تو پہلے کہ ایک کا کھیس بھی اتروا لیا، اس کی پگڑی بھی اتروا لی، اور پھر ان کو نوکروں کو بیچ بھی دیا. مائی تو چلی گئی. اس کے بعد جو سنار جو ہے اس نے دونوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی یہ کپڑے لو، یہ ان کو جھاڑو، فلاں کرو. انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ آپ کو بیچ گئی ہے، وہ نوکر کے، وہ کہہ رہی میرے نوکر میں نے بیچ دی ہیں، اب آپ کو بیچ گئی ہے، یہ کام کرو. وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ بوڑھی امیاں تو ہمیں اچھا داؤ لگا گئی ہے. تو وہ اس طرح یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کی ایک بہت حس جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور وہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا عمل اختیار کرتے ہیں. تو اس سے یہی ملتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو تو آپ کو بجائے اس سے بھاگنے کے یا ایسا شو کرنے کے کہ جو لٹیرے ہیں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، آپ کے چہرے سے ہوائیاں اڑنی شروع ہو جائیں یا فکر مندی ہو، تو آپ کو اس طرح ہی ان کے ساتھ ایسا ہی عمل سوچنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کو بلف کہتے ہیں، ان کے ساتھ اسی قسم کا ہی بلف ہونا چاہیے، جو ایسے جن کی نیت ایسی ہو چوری کرنے کی یا کچھ چھیننے کی. اس طرح یہ ایک حکایت تھی، اس سے آپ جو بھی حاصل کرنا چاہیں کر لیں، جو مطلب نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں.